کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ توبہ میں یہ آیت مبارکہ ہیں، فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی وغیرہ مال و دولت بطور ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور پھر اس مال سے، جس مال کو انہوں نے جوڑے رکھا، اس مال سے جہنم میں اس کو تپایا جائے گا، اور پھر تپانے کے بعد یہ ان کے پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کے پشت اس کو یعنی لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو آپ نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، نہ اس میں زکوٰۃ دی، نہ اس میں صدقہ دیا، اور نہ اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں، اور اس کا ادا نہ کرنا، جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ فسق ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب فرمایا کہ صرف سونا، اگر سونا صرف 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ مقدار میں ہو، تو اس پر کل سونے کا 40واں حصہ یا اس سونے کی جو قیمت آ جائے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر سونا نہیں ہے اور صرف چاندی ہے، اور چاندی اگر اس کے پاس ہے، تو 200 درہم جو وزن کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور یہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر 40واں حصہ مجموعی مالیت کے حساب سے 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں نکالنا لازم ہے۔ اگر زکوٰۃ پیسوں میں نکالنا ہے تو تمام اموال کی مجموعی قیمت کے حساب نکال کر کے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ واضح رہے کہ سونا اور چاندی کو خواہ استعمال کے لیے رکھا ہو، یا تحفظ زر کے واسطے رکھا ہو، یا تجارت کی نیت سے رکھا ہو، یا کسی کو تحفہ پر دینے کے واسطے رکھا ہو، یا زیورات کی شکل میں ہو، یا اس کو بسکٹ اور سکوں کی شکل میں ڈھال کے رکھا ہو، ہر صورت میں اس سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔